السلام علیکم ناظرین، جب تک ایک گھر بھی ہو نا تو اس میں سب لوگ اتفاق سے نہ چل رہے ہوں تو گھر میں بدمزگی ہوتی رہتی ہے اور تمام معاملات خراب ہوتے رہتے ہیں۔ اسی طرح ایک ملک میں کا بھی یہی حال ہوتا ہے کہ جب تک اس کو چلانے والے اور بڑے بڑے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ اتفاق سے نہ لیے جائیں تو ان میں کافی زیادہ نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ابھی جو امریکہ اور ایران کی جنگ ہو رہی ہے، اس میں کافی زیادہ جو امریکی انتظامیہ ہے، جو امریکی عہدیدار ہیں، ان میں کافی زیادہ اختلاف نظر آ رہا ہے۔ ان میں یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ کون کون سے لوگ اس جنگ کے حق میں تھے، کون کون سے لوگ اس جنگ کے خلاف تھے۔ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے اس کے علاوہ اس کا کیا اثر پڑ رہا ہے امریکہ پہ۔ اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جو جنگیں ہوتی ہیں وہ قومیں لڑتی ہیں۔ جب قوم اکٹھی ہوتی ہے ایک جنگ پہ تب جنگ لڑنا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن امریکہ میں حالات اس کے بالکل مختلف ہیں، وہ میں آپ کو بتاؤں گا ڈیٹیل کے ساتھ۔ اس کے علاوہ ابنائے حرمز اس نے امریکہ کو بہت تنگ کر کے رکھا ہوا ہے، کیونکہ اس سے ایک بہت بڑا امپیکٹ پڑ رہا ہے پوری جو بھی ایشیا ہو گیا یا یورپ ہو گیا، وہاں پہ ٹھیک ٹھاک اثر پڑ رہا ہے ابنائے حرمز کے بند ہونے سے۔ اس کے علاوہ مسلمان ممالک کس طرح دھوکہ دے رہے ہیں اپنے مسلمانوں کو، ان میں اتفاق نہیں ہے، وہ کون کون سے ملک ہیں میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور امریکی جہاز جو نہیں سنبھل رہے، گرتے جا رہے ہیں، تباہ ہوتے جا رہے ہیں، ان کی ڈیٹیل بھی آپ کو بتاؤں گا۔ ساری اپڈیٹس بہت زیادہ ہیں، اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ جب اتفاق نہیں ہوتا اتنے بڑے بڑے فیصلوں پہ، جنگ جیسے فیصلوں پہ، تو اس کا کیا امپیکٹ پڑتا ہے۔ امریکہ میں جب یہ جنگ شروع ہوئی تھی تو امریکہ کے جو نائب صدر تھے جے ڈی وینس، وہ اس کے حق میں نہیں تھے، اور بھی امریکن کافی سارے ایسے عہدیدار تھے جو اس جنگ کے حق میں نہیں تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اس جنگ کو نہیں ہونا چاہیے، یہ جنگ نقصان دے گی اور اس سے باز رہنا چاہیے ہمیں۔ لیکن کچھ اور سینیٹرز بھی تھے جو اس جنگ کے فیور میں تھے، اور انہوں نے یہ جنگ شروع کرنے کے لیے ٹرمپ کو فورس کیا۔ اور پہلے بھی رپورٹ آئی تھی، ایک عرب ممالک تھا جس نے ٹرمپ کو بہت زیادہ فورس کیا تھا کہ آپ یہ والا اٹیک کریں۔ اب ان کے اختلاف امریکہ کے انتظامیہ کے کھل کے سامنے آنے لگ گئے ہیں۔ لنڈزے گرام جو سینیٹر ہیں وہ بار بار کہہ رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ آپ یہ والی کارروائی جلدی ختم کریں، جتنا جلدی ہو سکتا ہے آپ فائنل فیصلہ کریں۔ وہ بار بار سعودی عرب کو بھی کہہ رہے ہیں، باقی ممالک کو بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ملک میں بیسز تھی تو آپ لوگوں نے امریکہ کی بیسز کا دفاع کیوں نہیں کیا۔ مطلب کہ وہ سعودی عرب کو یا دوسرے ملکوں کو کہتے ہیں کہ آپ اس جنگ میں کودیں، آ کے جنگ لڑیں، تاکہ ان کو کچھ سہولت ملے یا وہ تھوڑا سپورٹ ملے امریکہ کو، لیکن بالکل بھی سپورٹ نہیں مل رہی۔ اس کے علاوہ جب یہ ساری چیزیں چل رہی تھیں، یہ ایک سروے ہوا امریکہ میں کہ دیکھا جائے کہ عوام اس جنگ کے حق میں کتنی ہے، تو سب سے کم عوام نے اس کے حق میں ووٹ کیا ہے۔ صرف 41% عوام نے اس کے حق میں ووٹ دیا، اور سب سے زیادہ جو عوام کا ایک سروے کا ریکارڈ تھا وہ جب افغانستان میں القاعدہ کے اوپر جنگ شروع کی تھی، اس وقت سب سے زیادہ ریشو تھی۔ اب صرف 41% عوام سپورٹ کر رہی ہے۔ تو اس لیے جو ٹرمپ کو جو مشکلات کا سامنا ہے وہ بیسک اسے اپنے گھر سے ہے، کیونکہ وہاں کے عوام کہتے ہیں کہ ہماری یہ جنگ تھی نہیں، ہمیں اس جنگ میں جانا ہی نہیں چاہیے تھا، آپ لوگ کیوں گئے اس جنگ میں۔ اس کے علاوہ ابنائے حرمز وہ لگاتار ہرٹ کر رہی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو، وہ ایران نہیں کھول رہا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے آخری بیان میں یہ کہا تھا کہ میں نے اب فیصلہ کر لیا ہے کہ اب ہم ابنائے حرمز کو کھلوا کے رہیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایک بہت بڑا اٹیک کرنے جا رہے ہیں، جو ایک خارج جزیرہ ہے ایران کا، اس کے اوپر ایک بہت بڑا ہیوی اٹیک کریں گے، کیونکہ وہ جو جزیرہ ہے وہ ایران کو 90%
جو مبینہ طور پہ ایکسپورٹ میں مدد دیتا ہے، اور وہاں سے ہی چائنا کو بھی کافی زیادہ ابھی بھی پٹرول جا رہا ہے، شپس جا رہی ہیں چائنا کی طرف، اور وہ روسی خاک جزیرہ سے ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ چاہتا ہے کہ ہم اس جزیرے پہ قبضہ کر لیں گے تو اس کا جو ایران ہے وہ سٹیپ ڈاؤن کر جائے گا، لیکن ایران نے بھی اس کا پلان کر کے رکھا ہوا ہے۔ وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایران نے کیا پلان کر کے رکھا ہوا ہے۔ مزید ایک اندر کی خبر سامنے آئی ہے، جو ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک رابطہ ہوا تھا پیوٹن کے ساتھ، اس میں اب یہ خبر آ رہی ہے کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ کو پیوٹن نے کہا کہ آپ اس جنگ کو ختم کرنے کا ایک یہ طریقہ ہے کہ جو ایران کے پاس یورینیم ہے 450 کے جی یورینیم ہے، 60% اس کی افزودگی ہو چکی ہوئی ہے، جو 450 کے جی ہے اس کو ایران سے شفٹ کر دیتے ہیں روس میں۔ اس پہ ایران بھی آمادگی ظاہر کرے گا، اور ہمارے پاس اس کو ٹیکنیکلی طور پہ سیف رکھنے کے لیے جگہ بھی اویلیبل ہے جہاں پہ یہ یورینیم سیف رہے گا، کیونکہ وہ جو 60% افزودگی ہو چکی ہے نا، اس سے ایران 10 وار ہیڈ ایٹمی بنا سکتے ہیں۔ اگر ایران پہ اٹیک ہوتے ہیں تو ایران اس یورینیم سے اگر ایٹمی وار ہیڈ بنا کے واپس اٹیک کر دے تو اس کا نقصان اسرائیل کو بھی ہو سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ایران ایسا میزائل امریکہ پہ بھی اٹیک کر دے۔ اب یہ صرف خبر تھی کہ انہوں نے یہ افزودگی کر کے رکھی ہوئی ہے، اگلی بات کنفرم نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی وار ہیڈ بھی بنا کے رکھا ہے یا نہیں رکھا۔ ممکن ہے کہ انہوں نے ایسا وار ہیڈ بھی بنا کے رکھا ہو کہ جب یہ جنگی صورتحال ہے اور انہیں پتہ تھا کہ یہ جنگ ہونی ہے اور لمبی چلنی ہے، تو اس وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ ابھی بیک فٹ پہ ہے۔ نہیں تو ڈونلڈ ٹرمپ کا آخری جو امریکہ کا ہتھیار ہوگا وہ ایٹمی حملہ ہوگا ایران کے اوپر، جس کا ابھی تک چانس نہیں ہے، لیکن کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ اور پیوٹن کا جو یہ رابطہ ہوا ہے، یہ پچھلے 6 مہینے میں 3 دفعہ رابطہ ہو چکا ہے۔ ایک جون میں جب یہ جنگ ہوئی تھی تب بھی پیوٹن نے کہا تھا کہ آپ یہی کام کر لیں۔ ابھی بھی جب جنگ شروع ہوئی تو پیوٹن نے یہی کہا کہ آپ یہ والا اگر آپ چاہتے ہیں سفارتکاری سے یا بات چیت سے معاملہ لو تو یہی رستہ ہے میرے پاس، اور میں آپ کو صرف رستہ بتا رہا ہوں۔ تیسری دفعہ جو رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے، اینکشیس کی رپورٹ ہے، کہ اس ہفتے ڈونلڈ ٹرمپ کو پھر پیوٹن نے آفر کی تھی کہ آپ میری اس بات پہ آ جائیں اور اس کو مان لیں تو پھر ہم معاملات کو حل کر سکتے ہیں، کیونکہ روس کا رابطہ ایران کے صدر سے بھی ہوا تھا جب یہ ساری سچویشن چل رہی تھی، اس کا ڈونلڈ ٹرمپ کا رابطہ پیوٹن سے ہوا تھا اس کے بعد۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ بار بار کہہ رہا تھا کہ میں خارق پہ اٹیک کروں گا، خارق پہ اٹیک کروں گا، خارق جزیرہ جو ہے۔ اب فائنلی اس نے جب اٹیک کر دیا، اس کے بعد کیا ہو گیا؟ ایران نے سرنڈر کر دیا؟ نہیں، ایران اب مزید بھی آگے لڑے گا۔ ایران نے جو اٹیکس کیے اور جو مسلم ممالک کس طرح ایران کو ڈچ کر رہے تھے اور بار بار ایک بیانیہ بنا رہے تھے کہ ہمارے اوپر غلط اٹیکس ہو رہے ہیں، اس کے حوالے سے جو خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ مزید جو ایران کہہ رہا تھا کہ عرب ممالک کی یا ہمارے پڑوسیوں کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے، وہ کس طرح استعمال ہو رہی تھی۔ اب ایک رائٹرز کا دعویٰ ہے کہ سعودی عرب میں وہاں پہ 5 طیارے تباہ کیے گئے ہیں جو ریفیولنگ کر رہے تھے، امریکن طیارے تھے وہ۔ اب ایک سائڈ پہ بات بات بیانیہ بنایا جاتا ہے کہ پڑوسیوں پہ حملے نہ کریں، پڑوسیوں پہ حملے نہ کریں۔ دوسری سائڈ پہ وہی پڑوسی جو ریفیولنگ کے لیے جگہ بھی دیتے ہیں اور وہاں پہ ان کے جہاز امریکن وہاں پہ ریفیولنگ بھی کرتے ہیں، جب ان کے اوپر اٹیک کیا گیا ہے تو یہ سارا جو بیانیہ ایک بنایا جا رہا تھا کہ جو پڑوسی ممالک کے اوپر اٹیک کر رہا ہے ایران، اس کے پیچھے یہی وجہ تھی۔ ایران بار بار کہتا ہے کہ اگر ہمارے خلاف سرزمین استعمال نہیں ہوگی تو ہم بالکل بھی سرزمین کے اوپر کوئی اٹیک نہیں کریں گے۔ اب 5 طیارے یہ تباہ ہو گئے ہیں، ایک طیارہ گرتا ہے عراق میں، اس سے پہلے 3 طیارے گرتے ہیں کویت میں۔ امریکن جو طیارے ہیں نا، یہ بالکل ٹنکوں کی طرح بکھرے جا رہے ہیں، گرے جا رہے ہیں۔ مودی کے 5 طیارے گرے تھے اور ٹرمپ کھڑا نہیں ہونے دے رہا تھا مودی کو۔
اب جو ٹرمپ کے ہیں اس کے 10 سے 12 طیارے گر چکے ہیں اور تباہ ہو چکے ہیں۔ تو اس طرح جو جنگیں ہوتی ہیں ان کو ایک مکمل پلان کے ساتھ چلنا پڑتا ہے۔ اب جو ڈونلڈ ٹرمپ کی پلاننگ ہے وہ روز بروز کی پلاننگ کر رہے ہیں کہ آج ہم نے کیا پلان کرنا ہے، اگلے دن کیا پلان کرنا ہے۔ اس کے بعد لمبی جنگ کا پلان کوئی نہیں ہے جو ابھی تک نظر آ رہا ہے، اور ان کے جو اختلاف نظر آ رہے ہیں۔ جو ابنائے ہرمز کی بندش ہوئی ہے اس سے کتنا نقصان ہو رہا ہے معیشت کو، وہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو شپنگ کمپنی ہے ان کو کیپ آف گڈ سے جو روٹ پڑ رہا ہے وہاں سے ان کو سامان لے کے آنے جانے میں 10 سے 12 دن کا دورانیہ بھی زیادہ لگ رہا ہے، اور 1 ملین سے زیادہ اخراجات آ رہے ہیں، جو ایک پریشانی والی بات ہے۔ یہ آبنائے ہرمز جو بند ہوا ہے یہ ایک بہت بیک بون ثابت ہو رہی ہے معیشت کی۔ اس کے علاوہ ایران نے ایک بڑی عجیب شرط رکھی ہے، اور انہوں نے بڑا ترک کا پتہ کھیلا ہے، کیونکہ چائنا ایران کو بہت سپورٹ کر رہے ہیں۔ اب انہوں نے کہا ہے کہ جو بندہ یا جو ملک یہاں سے اپنا شپنگ لے کے گزرنا چاہے اپنا ہرمز سے، وہ چینی یوان میں ہمیں پیمنٹ کرے تو ہم اس کا شپ گزرنے دیں گے۔ اس سے کیا ہوگا، جو تجارت ہوگی آئل کی، کیونکہ آئل پورے دنیا میں چلتا ہے، اور جو اپنے ہرمز سے گزرے گا وہ چینی کرنسی میں گزرنا شروع ہو جائے گا، اور چینی کرنسی جو ہے وہ مضبوط ہوتی چلی جائے گی۔ ایران نے اب یہ والی بات کی ہے، اس سے پہلے بھی ایران نے کہا تھا، لیکن تب سعودی عرب نے بہت ریزسٹ کیا تھا۔ جو یہ پیٹرو ڈالری سسٹم ہے، سعودی عرب نے اس پہ بہت زیادہ ریزسٹ کیا تھا کہ آپ یہی سسٹم آگے لے کے چلیں۔ تو اس طرح ایک یہ جو جنگ ہے، ایران بالکل بیک فٹ پہ نہیں جا رہا، وہ سعودی عرب میں بھی اٹیک کر رہا ہے جہاں سے اس کے اوپر اٹیک ہو رہے ہیں۔ یو ای کا جو نقصان ہو رہا ہے، جو یو ای میں تباہی ہو رہی ہے، کیونکہ یو ای کی عوام اب اپنا ملک جو یو ای بھی رہتے ہیں وہ چھوڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور یو ای کا جو ایئرپورٹ ہے وہ ایک دن جو بند رہے گا اس کو $1 ارب کا نقصان ہو رہا ہے۔ اب پچھلے 8-10 دنوں سے وہ لگاتار بند ہے، اور جو عوام سمجھ رہی تھی کہ یو ای بہت سیف ملک ہے ان کو اب خطرہ ہو گیا کہ یو ای تو بالکل بھی سیف نہیں ہے، کیونکہ جب تک ایران اور اسرائیل یا امریکہ کی جنگ چلتی رہے گی یو اے ای سیف نہیں رہے گا۔ ایران یو اے ای پہ اٹیک کرے گا اور لگاتار اٹیکس ہوتے رہیں گے۔ یہ ایک بڑی خطرناک سچویشن یو اے ای کے لیے بن چکی ہے کہ وہ اب اس سچویشن سے کیسے نکلے۔ میں بڑی آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں کہ جو یہ ہمارے عرب ممالک ہیں نا، یہ ڈبل گیم کر رہے ہیں۔ ادھر کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر اٹیک نہ ہو، دوسری سائڈ پہ کہتے ہیں کہ ہم جنگ بندی کرنا چاہتے ہیں، پھر وہ اپنی سرزمین بھی استعمال ہونے دے رہے ہیں۔ بھئی وہ جو ایران اٹیک کر رہا ہے وہ اس کی سرزمین پہ کر رہا ہے نا، امریکن پہ۔ جب امریکن سرزمین پہ کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر اٹیک ہو رہا ہے امریکن بیسس پہ، لیکن جب وہاں سے اٹیک ہوتا ہے پھر آپ چپ کر کے کام کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک ڈبل گیم ہے، یہی منافقت ہے جو ہمیں تباہ کر کے رکھ دیا ہے اس مسلمان دنیا کو۔ میں بڑی آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں پاکستانی مندوب کی، جو اقوام متحدہ میں ہے، وہ اس طرح کے جو ایک قرارداد آتی ہے روس کی ایران کے حق میں، پاکستانی مندوب اس کو بھی ووٹ کر دیتے ہیں، اور وہ قرارداد جو ایران کی حاکمیت تھی وہ ختم ہو جاتی ہے۔ پھر ایک ایران کے خلاف آتی ہے کہ جو خلیجی ملکوں پہ اٹیک ہو رہے ہیں، پاکستان اس کو بھی ووٹ کر دیتے ہیں، اس کو بھی خوش اس کو بھی خوش کہ میں تو بھائی ساروں کے ساتھ ہوں۔ اس کے بعد جو اقوام متحدہ کا صدر ہے وہ بلواتا ہے اس کو پاکستانی مندوب کو، وہ کہتا ہے کہ آپ نے یہ کیا کام کیا ہے، اس طرح ایک اچھی چیز نہیں ہوتی کہ دونوں سائڈوں پہ آپ ووٹ کریں۔ پاکستانی مندوب نے اس کو بھی خوش کر دیا۔ پاکستان یہ والا کام کر رہا ہے کہ ساروں کو خوش رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو سارے خوش نہیں ہوتے۔ تو اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں، مزید اپڈیٹس ہم آپ سے شیئر کریں گے۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں۔ اللہ حافظ۔